کے بارے میں تمہارے کو کیڑے کاٹتے ہیں؟ یہاں کتے کو پتہ چل رہا ہے ولیوں کی چوکھٹ پہ پلنے والا کتا اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک دن بھی اجتماع میں نہیں گیا، ایک دن کے چلے میں نہ بھوپال گیا نہ دلی گیا، کبھی نہ نجد گیا نہ نظوا گیا، مگر جانتے ہو دنیا کا تنہا یہ کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ جنت اولاد آدم کی جاگیر ہے، جنات بھی جنت میں نہیں جائیں گے، صرف اولاد آدم میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنے نبیوں کے وفادار رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتا جنت میں جائے گا، ایسے کتا نہیں جائے گا، علامہ بن کے جائے گا، مفتی بن کے جائے گا، پیر بن کے جائے گا۔ ہاں، ایک کو نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک کو روزہ نہیں رکھا، کبھی جماعت میں نہیں گیا، کبھی جوڑ میں نہیں بیٹھا، اور کبھی بھی چلے میں نہیں گیا رہا، مگر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا نا، تو اللہ والوں کی دوستی اتنی پاورفل، اتنی دمدار ہے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا سنی مسلمان جنت میں کیوں؟ سبحان اللہ۔ کروڑ بدل۔ بلعام ابن باعور نام کا ایک بہت بڑا مفتی گزرا ہے، علامہ گزرا ہے، بہت بڑا پیر گزرا ہے، مستجاب الدعوات تھا، یعنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نا بلعام ابن باعور، تو ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ان کی قوم نے، حضرت موسیٰ کے دور کا تھا یہ، تو حضرت موسیٰ کے دشمنوں نے اس بلعام ابن باعور کو پیسہ کی پیشکش کی کہ یار مولانا صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، حضور صاحب، قبلہ صاحب، کعبہ صاحب، آپ جو بولو اتنا پیسہ ہم دے دیں گے، موسیٰ کے لیے بددعا کر دو۔ کیا کرو؟ اس پیسے میں اتنا بھوت سوار ہوتا ہے، ایک نعت پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے، جب یہ تشریف لانے لگتا ہے نا تو چڑھ کر نعت پڑھ جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے؟ میں نہیں چھوڑتا، جیسے یہ نوٹ آنا شروع ہوا نا اتنا دم اس میں ہے، 3 شعر پڑھنے کا بھی تو امام بڑی با انصاف کیا شفیق اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھاک اب جو بتایا اتنی پڑھائی نہیں، مگر اوہو ایک نعت پڑھنے کے لیے شاعر 4 پڑھے گا، 5 پڑھے گا، یہ تشریف لاتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا، اور ہمارے کام پر ارے حضرت وہ بھی پڑھ دیجئے نا، وہ جو پچھلے سال آپ نے پڑھا تھا، ارے وہ بھی پڑھ دیجئے نا حضرت، جو تھوڑا لہرا کے آپ پڑھتے تھے، پھہرا کے پڑھتے تھے۔ یہ بھوت ہماری قوم کو سوار ہوتا ہے۔ قوم نے کہا مان جائیے حضرت، پیسہ لے لیے، جو بولے اتنا پیسہ ہم دے دیں گے، موسیٰ کے خلاف بددعا کر دو کہ اللہ موسیٰ کو تباہ کر دے۔ اس نے بار بار کہا دیکھیے وہ اللہ کے نبی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں کروں گا تو میری تباہی بربادی ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ نوٹ گاج دیا اس کی خدمت میں، تو کہا چلو ٹھیک ہے، بات تھوڑا پیسہ زیادہ دیکھ لیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھایا کہ موسیٰ کو ہلاک کر دے، ابھی زبان سے جملہ نکلا تھا اللہ نے اسی کو تباہ برباد کر دیا۔ بلعام ابن باعور کی شکل مس کر دی اللہ نے، زبان کھینچ لی پروردگار نے اس کی، تو میرے نبی کے خلاف دعا کرتا ہے؟ تو فرمایا گا یہ کتا جو حضرات اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ لیٹا ہوا تھا نا، اچھا کتے کی عمر کتنے سال ہوتی ہے بتائیے؟ کوئی کتا 20 سال کے اوپر نہیں جیتا رہا، 7 سال 10 سال 12 سال 13 14 سال 20 سال آتے آتے سارے کتے مر جاتے ہیں اپنی عمر۔ اچھا حضرت انسان کتنے سال زندہ؟ ابھی جو جنریشن ہماری موجود ہے، ڈالڈا یوریا کی جو پیداوار ہے، یہ 70-80 سال تک جاتے جاتے کیا ہو بھائی صاحب، یہ ڈک 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 کرنے لگتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، 500 سال زندہ رہتے تھے۔ کتے کی عمر 7-8 سال سے 12 سال۔ پتہ یہ چلا
اگر اتنی شارٹ عمر پانے والا کتا ولیوں سے دوستی کر لے تو وہ بھی 309 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 309 سال تک. ہاں یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بتا دینا شمس الدین یہ بول گیا قرآن اٹھا کے دے لینا تو. سچ ہے زندہ باد. ہاں. اور اس تناظر میں اللہ اس کتے کو بلعام ابن باعور کی شکل میں علامہ, مولانا, مفتی, پیر مغاں بنا کر جنت میں دیکھتے. جا جا تو جنت میں جا, تو میرے ولیوں کی دوستی ملا, جا جنت میں جا. یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اللہ کے ولی کے در سے ملی. میرے غوث کی دربار میں بھی ایک کتا رہتا تھا نا, ایک کتا رہتا تھا. پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دے. ان کی چوکھٹ پر بھی ایک کتا, مریا سا کتا پڑا رہتا تھا. ایک بزرگ تھے, غوث پاک کے ہاں کا ہماری دعوت لیجیے, آپ آ جاؤ, کر لیتے تمہاری دعوت. کہا میرے ساتھ میرا شیر بھی ہے, شیر کے لیے بھی ایک گائے کا انتظام کر دینا. کہا کر دیں گے صاحب, آ جائیے. آئے اپنے شیر کے ساتھ غوث پاک کے ہاں. پوچھا کہ ہمارے شیر کی خوراک کدھر ہے؟ حضرت آپ کھائیے نا پہلے, وہ بھی مل جائے گی خوراک آپ کے. نہیں پہلے اس کو بھیجیے ہمارے شیر کے پاس گائے کو. تو غوث پاک نے اشارہ فرمایا, حضور غوث پاک کے آستانے کرم کے بالکل پاس میں آپ کا جو ہے مدرسہ قادریہ ہے, اور جہاں پر لنگر خانہ بھی غوث پاک کا ہے, ادھر گائے بندھی ہوئی تھی لنگر خانے میں. کہا جائیے ادھر ہی بیٹ بندھی ہوئی ہے. وہ شیر کو لے کے چلے, جب شیر ادھر چلا نا تو وہ کتا بھی سمجھ گیا کہیں جا رہا ہے. وہ چپکے سے اٹھا, آگے آگے شیر جا رہا, پیچھے پیچھے ہی جا رہا ہے. جب اس نے جھپٹا مارنا چاہا نا گائے پر, ایک چھلانگ میں جو اس کی گردن پکڑی اس مریل کتے نے, جب تک مر نہیں گیا شیر تب تک نہیں چھوڑا. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے کیا دبے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ شان ہے غوث پاک کی ہے. کتے کی بات چل گئی اس لیے میں نے ذکر کیا کتے کا. یا بھی حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ساتھ کتے نے دوستی کری نا تو کیا جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اسے. اور میرے غوث کے کتے کا عالم دیکھئے, بالکل دبلا پتلا تھا اور شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ایک سائیڈ میں. اور آئی حضرت عیسیٰ کی اماں کا نام جانتے ہیں نا, حضرت مریم. حضرت مریم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھی, ان کی امی نے سورہ آل عمران اٹھائی, منت مانی, یا اللہ جو کہ میرے پیٹ میں ہے یہ پیدا ہوگا تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی تو لڑکی پیدا ہوگا. یا اللہ لڑکی لڑکا کی طرح ہوتی نہیں ہے, اس کی کچھ عوارض جسمانی ہیں, مہینے میں کچھ دن آتے ہیں, یہ پاک نہیں رہتی ہے, یا اللہ تیرے گھر میں کیسے وقف کروں. اللہ کی طرف سے انفارمیشن آئی, میرے بندی تو نے منت مانی تھی, تو اپنے بچی کو لا کے میرے گھر میں رکھ دے, بکیا میں جانوں میرا کام جانا. حضرت مریم کو اب یہ ہوا کہ پالے گا کون, تو اس وقت کئی نبی تھے. کسی نے کہا میں پالوں گا, کسی نے کہا میں پالوں گا. نتیجہ یہ مخاصمے کی نوبت تک آئی, یار کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں کچھ آستی نہیں چڑھ جائے. کہا گوٹی ڈال لو, اٹھائیے قرآن شریف, گوٹی ڈال لو, قرآن اندازی کر لو. جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا کے نام گوٹی نکلی. حضرت زکریا خالہ زاد خالو رکھتے تھے حضرت مریم کے, انہوں نے پرورش شروع کی, لے جا کے بیت المقدس کے محراب میں مریم کو رکھ دیا. جب بھی وہ جاتے نا, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, جب جب زکریا پیغمبر حضرت مریم کے محراب کے پاس جاتے تو دیکھتے نیا نیا کھانا موجود ہے, جنت کا پھل موجود ہے, انار, انگور, جوس, کیلے, موسمی, جنے کیا کیا. تو بڑا تعجب ہوا, میں تو لے کے آیا نہیں, کون لایا یہاں پر؟ تو کیا کہتے ہیں, قال یا مریم
अन्ना लकी हाज़ा, ओ मरियम ये तो बताइए किधर से आता है, किधर से आता है? मैं नहीं लाया ना, परवरिश मेरे जिम्मे है, मैं तो लाया नहीं। ये बगैर मौसम का फल फ्रूट आता किधर से? तुम नबियों की बात करते, यहाँ वलियों की शान देखो नहीं यार। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां से आता है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम ने कहा ये अल्लाह की तरफ से पार्सल आता है, या अल्लाह की तरफ से आता है। तो अगर कोई अल्लाह का वली बन जाए ना, अल्लाह उसके नाज उठाता है, नाज, अल्लाह नाज का तारी करता है, अपने बंदों की आबरू रखता है परवरदिगार। जब जवान हुई हजरत सैयदा मरियम, हजरत जकरिया ने देखा कि बेमौसम का फल मरियम के पास आता है, तो उस वक्त तक हजरत जकरिया के कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था। इन्हें अगर अल्लाह चाहे ले तो हमको बुढ़ापे में भी बच्चा दे सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो। हजरत जकरिया ने वहीं खड़े खड़े दुआ मांगी, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। सुभान अल्लाह। अगर तू मरियम को बगैर मौसम के फल फ्रूट देने पे कादिर है, मौला इस पर भी तू कादिर है कि बुढ़ापे की इस उम्र में तू मुझे लड़का दे सकते, देने पे कादिर है। तो हजरत जकरिया को बशारत दी गई, हजरत मरियम वो नबी हैं, ये वलिया हैं, वलिया के करीब खड़ा होकर के नबी ने दुआ मांगी है, तो नबी की दुआ वलिया के पास खड़े रहने की बुनियाद पे अल्लाह ने कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। और हजरत इसहाक की बशारत दी गई, सुभान अल्लाह। एक लड़का पैदा हुआ जो हजरत मरियम के कुर्ब में खड़े रह के दुआ मांगने की बुनियाद। जब ये जवान हुई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जिब्रील आए, कहा मरियम मैं तेरे रब की तरफ से भेजा गया फरिश्तादा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ तुझे पाक साफ सुथरा लड़का दे दूँ। हजरत मरियम ने कहा क़ाल माअज़ल्लाह, कहा अल्लाह की पनाह, कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मुझे किसी बशर ने, किसी आदमी ने छुआ तक नहीं है, टच नहीं किया है, ये कैसे मुमकिन होगा? पूरा बयान सूरह मरियम में मौजूद है, उठा के देख। अल्लाह यूं ही चाहता है, अपना रूह अपने तरफ से कलमा तुझे पैदा करना, तेरे जरिए से पैदा करना चाहता है। तो हजरत जिब्रील ने उनके आस्तीन में फूंक मारी, अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया। यहाँ भी देखिए, मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया फरिश्तादा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें एक साफ सुथरा लड़का मैं दे दूँ। जिब्रील क्या कहते हैं? लिअहब लक गुलामन ज़किया, मैं तुम्हें साफ सुथरा लड़का दे दूँ, इसलिए मैं भेजा गया। तो हजरत मरियम हमला हुआ, किसी ऐसी बच्ची जिसकी शादी ना हुई हो, अगर उसके पेट में कोई बच्चा हो जाए तो क्या उसकी जिंदगी मुआशरे में खैरियत से गुजरेगी? पूरा शहर, पूरा गांव, पूरे दौरे नौ कटा दी, अरे कहीं मर नहीं गई, सत्यानाश हो तेरा, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगा दी। यही हाल हजरत मरियम के साथ पेश आया, पूरा शहर लग गया। मरियम मा काना अबूकी इम्रा सौ व मा कानत उम्मुकी बगिया, मरियम तेरा बाप बुरा नहीं था, तेरी माँ बद किरदार नहीं थी, तू कैसी निकल गई? बता बता, किसका बच्चा है तेरे पेट में, किसका बच्चा है? अब उनका तो सर फटा जाए, अल्लाह किस मुश्किल में मैं, मेरी जान खतरे में, अल्लाह क्या जवाब दूं इन्हें? हजरत ईसा की पैदाइश का वक्त आया, अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन आई, चल उधर पहाड़ के पीछे जा, बैठ जा, वहां पर मेरा बंदा पैदा होगा। हजरत मरियम बैतुल मक़दिस के पास जहां पर हजरत ईसा पैदा हुए, पहाड़ के पीछे गई, हजरत ईसा पैदा हुए। हजरत ईसा जब पैदा हुए तो भूख महसूस हुई, खाने पीने की जरूरत महसूस हुई, उठ नहीं पा रही हैं, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? खाना पीना है? तो एक सूखा हुआ पेड़ था, एक नाम मोटा खजूर का, अल्लाह कहता बहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ज़ि नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। सुभान अल्लाह। ओ मरियम उठ के खड़ी हो जा, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उठ के खड़ी हो जा। कैसे कैसे उठी हजरत मरियम, पेड़ हिलता है इतना मोटा, हम सारे मिलकर के एक मोटका पेड़ हिलाए ना, बैठ के खड़े, हम सब हिलते रहेंगे, वो नहीं हिलेगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत मरियम को पावर क्या दिया? हजरत मरियम कैसे कैसे करके उठी ना, और पेड़ को जाके टच किया, हाथ लगाया, हिलाना क्या था? एक बहाना था।
ایک ولیہ کا دستے قدرت سوکھے ہوئے پیڑ سے ٹچ ہوا نا، کیا بات ہے، پیڑ ہرا ہوا، پتے آئے، پھول آئے، پھل آئے، پک بھی گئے، گرنے بھی لگے، کتنی دیر میں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، 1 منٹ نہیں لگا۔ پتہ یہ چلا اگر ایک ولی یا سوکھے ہوئے پیڑ کو چھو لے تو پیڑ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پتیاں آتی ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پک بھی گئے، گرنے بھی لگے۔ اور جب پھول کے بعد پکے پکے پھل کھجور کے گرے نا تو اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، او مریم کھا کھا، ارے کھجوریں کھا۔ اچھا کھجور کھانے کے بعد پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کھجور کھانے کے بعد پیاس بہت تیز لگتی ہے۔ اور یقین مانیے اگر آدمی کا یقین کامل ہو نا، پچھلے ستمبر سے پہلے پچھلے سال ڈاکٹر نے کہا شمس الدین تمہیں شوگر ہو گئی ہے، 180-85 ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے، اللہ کے دربار اور حضور کی بارگاہ سے اس کا علاج کروا کے آؤں گا۔ میں نے جمعہ میں اعلان کیا گیا انشاءاللہ۔ تو گیا، جس دن مکہ پہنچا اس دن سے لے کے ہر روز 1.5 کلو کھجور کھاتا تھا حضرت۔ جی، کتنی میٹر کھجور؟ 1.5 کلو کھجور، دیکھ دبانا، پانی پینا، زمزم شریف، کھجور کھانا، پانی پینا، کھجور کھانا۔ لوگ بڑے تعجب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو شوگر؟ ہم نے کھانا ہی کھانا، کھجور کھانا، دبا کے کھانا ہے۔ ہر دم وہ جھولا میں رکھے 1 کلو کھجور۔ ہاں لوٹ کے آئے، سرکار نے علاج کر دیا، 103 ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو 185 تھا نا وہ 103 ہو گیا۔ جب نبیوں کا نبی علاج کرنے آئے نا تو پھر کیا اس کی ہمت ہے شوگر کے بجائے؟ یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ کامل یقین کے ساتھ۔ ہم نے الحمدللہ خوب کھایا کھجور، سرکار آپ جانو، آپ کا کام جانو۔ 2007 میں جو ہے ڈاکٹر کہا تم کو اٹیک آ گیا، اب 7 دن بھرتے رہے ہم بھی، اب مرے کہ تم مرے، اب مرے کہ تم مرے، دے انجیکشن پہ انجیکشن، یہاں ٹھونسے جا رہا ہے، یہاں لگایا جا رہا ہے، کم وقت کہیں کا۔ 7 دن کے بعد کہا جائیے جے پور میں دکھائیے، آپ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اسکاٹ میں گئے، اس نے دیکھا، ارے ہلیے مت، ہلیے مت۔ ہم نے کہا نہیں ہلیں گے بھائی صاحب۔ کیا کہتا ڈاکٹر، ارے آپ یہاں تک آ کیسے گئے؟ ہم نے کہا اللہ لے کے آ گیا۔ تو ہم کو سیریس کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر کہ جلدی کوئی فیصلہ، ارے مولانا جلدی کوئی فیصلہ کیجیے نا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا۔ ہم نے کہا ہو جانے تو جو۔ آدھے گھنٹے مجھے ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا اور اس کے اثرات سے مجھے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے کہا سن لو ڈاکٹر صاحب، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری موت نہیں ہے کسی کا باپ مجھے مار نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر موت آ گئی ہے تو آپ کا آپریشن بھی مجھے نہیں بچا سکتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب دیکھا یہ مرغا نہیں پھنسنے والا ہے، کھائیے جب تک دوا لیتے رہیے گا۔ میں نے اس کی گولی بنائی، اس کی ڈبے میں چالا ڈال کے، پھر میں سیدھے گیا بڑے ڈاکٹر کے پاس اجمیر شریف۔ جی جی، خواجہ رسول ہند معینے بے کسا، سیدھے چوکھر پہ گیا۔ میں نے کہا راجستھان اسی لیے بلایا تھا، کان کھول کے سن لیجئے، کچھ نہیں کرواؤں گا، میں کچھ بھی نہیں کرواؤں گا، سن لیجئے، اس لیے ہم راجستھان نہیں آئے تھے اور کچھ نہیں کروایا۔ 2007 اور 23 سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کانفیڈنس تو یار، یقین تو۔ حضرت مریم کو اللہ کا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ پیو۔ ارے حضرت 3 بج گئے، اس کو مکمل کر دیں اس کو۔ تو کھانا شروع کیا، پینا شروع، جبریل آئے، ایک لات مارا زمین پر تو اس میں سے چشمہ جاری ہوا۔ چشمہ کہا یہ کھجور کھانا، یہ پانی پینا، یہ کھجور کھانا، یہ پانی پینا۔ جب 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہوئے نا تو اللہ کی طرف سے انفارمیشن آئی مریم اپنے بیٹے کو لے کر کے اپنے محلے میں جا۔ یہ اور مشکل جال میں ایسے ہی تانا سن کر کے جگر چھلنی ہو چکا تھا، اب اس بچے کو لے کے جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے، دوڑا کے ماریں گے۔ جیسے حضرت مریم آبادی میں پہنچی